नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम तर्जुमा और तफ़सीर करेंगे सूरह फ़ातिहा की पहली आयत का, जो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, तमाम जहानों का रब है। हम्द का मतलब तारीफ़ है और हम्द का ताल्लुक़ हमारे दिल के गहराई और रूह के इकरार से है। बुखारी की रिवायत नंबर 4637 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला से ज़्यादा अपनी मदह को पसंद करने वाला और कोई नहीं, इसीलिए इसने अपने नफ्स की ख़ुद तारीफ़ की है। हम हम्द करने के काबिल तब होते हैं जब हम अल्लाह ताला की नेमतों पर गौर व फ़िक्र करना शुरू होते हैं। फिर हमारा दिल मानता है कि वाकई वही तो है जो तारीफ़ के लायक है। हम एक कद आदम आईने के आगे खड़े होकर गौर करें, अपने एक एक अज़ो पर गौर करना शुरू करें, इनको एक एक करके माइनस करना शुरू करें और फिर सोचें। एक लम्हे के लिए आप सोचें कि जैसे आप हैं सब कुछ ऐसा ही रहे और आँखें इसमें से माइनस कर दी जाएं तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी आँखों के बग़ैर। इसी तरह बाकी अज़ा सलामत रहें और हमारे हाथ माइनस कर दिए जाएं तो कैसी ज़िंदगी हमारे जहनों में आती है। इसी तरह बाकी सब कुछ जैसा है वैसा ही रहे, अपने टांगों को और पैरों को माइनस कर दिया जाए और इमेजिन करें कि हमारी ज़िंदगी इनके बग़ैर कैसी होती। वो कौन है जिसने हमारी किसी कोशिश के बग़ैर इतना मुकम्मल बनाया है। एक खून के लोथड़े से उसने हमें क्या से क्या बना दिया। वो रब है जो कि हम्द के लायक है। और क्या आपके ख़्याल में वो तारीफ़ का और शुक्र का हक़दार नहीं है? बेशक वही है और सिर्फ़ वही तारीफ़ के लायक है और तमाम की तमाम तारीफ़ सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए है। अगर किसी के गुर्दे ख़राब हो जाएं, हमारा कोई बहन भाई रिश्तेदार हमें गुर्दा अतिया करता है, वो ट्रांसप्लांट के ज़रिए वो जिस्म में डाल देते हैं और बंदा तकरीबन 15 से 20 साल मज़ीद सर्वाइव कर जाता है अगर अल्लाह का हुक्म हो तो। और जिसने गुर्दा दिया होता है, हम जब तक ज़िंदा रहते हैं हम उसकी तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक कर देते हैं और हमारे माँ बाप उसकी तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक करते रहते हैं कि ये कितना अजीम बंदा है, इसने मेरे बच्चे को एक गुर्दा दिया है। ये बात एक गुर्दे की है। आप सर से पैरों तक देखें तो तमाम अज़ा की गिनती भी मुमकिन नहीं है और उन नेमतों की गिनती मुमकिन नहीं है जो सर से लेके पैरों तक हमें अता की गई हैं। वो रब कितनी तारीफ़ का मुस्तहिक है जिसने लातादाद नेमतें हमें और हमारी औलादों को अता की हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे रब ने हमारे बच्चों को सेहतमंद बनाया, मुकम्मल बनाया, नॉर्मल दिमाग वाले बनाया और उनको किसी माजूरी के साथ पैदा नहीं किया। क्या वो ऐसा नहीं कर सकता था? बेशक वो हर चीज़ पे कादिर है। अपने बच्चों को इन नेमतों का एहसास दिलाएं ताकि बचपन से ही उनकी दोस्ती अपने मोहसिन से हो जाए। उनको एहसास दिलाएं कि बेटा आप सुन सकते हो, देख सकते हो, चल सकते हो, सोच सकते हो, बोल सकते हो। इस सब को आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। ये सब नेमतें जिसने आपको दी हैं उसका शुक्र आप पे वाजिब है। और रब के सिवा कौन है जो इतना खूबसूरत और मुकम्मल इंसान बना सके। माँ होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि
ایک ماں بھی اتنی ہی بے بس ہوتی ہے جب بچے کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے جتنا کہ بچہ بے بس ہوتا ہے۔ تو کیا ماں اور بچے دونوں پر شکر واجب نہیں اور اس رب کی تعریف لازم نہیں ہے جو ایک گوشت کے لوتھڑے کو سوچنے سمجھنے والا، چلنے پھرنے والا، دیکھنے سننے والا، بولنے والا خوبصورت انسان بنا دیتا ہے؟ آپ غور کریں تو اس میں ماں کا کیا کردار ہے، ماں اس میں کیا کرتی ہے، یا وہ بچے کا کیا کمال ہے۔ الحمدللہ جب تک کوئی بات دل سے نہ کی جائے اثر نہیں کرتی۔ ہم کسی سے بھی محبت کا اظہار کریں جبکہ ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی فیلنگ نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی فیلنگ نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یا اگلا بندہ یا آپ خود اس اظہار محبت کو انجوائے کر سکیں گے؟ کیا وہ آپ کے اوپر کوئی اثر چھوڑے گا؟ دوسری طرف ایک بندے سے اظہار محبت ہم کرتے ہیں اور ہمارا دل اس کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، ہمارے ہونٹ اور ہمارا دل اس کی احساس کے محبت سے لرز رہے ہیں اور ہماری آنکھوں سے اس کی محبت ٹپک رہی ہے اور ہم روح کی گہرائیوں سے اس کو کہہ رہے ہیں ہمیں تم سے محبت ہے، تو کیا فیلنگز ہوں گی آپ کی؟ کتنا فرق ہے، بات وہی ہے، وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، یہاں بھی وہی لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ غور کریں، سوچیں، اپنے رب کے لیے فیلنگز پیدا کریں اور پھر اپنے رب کی تعریف کریں اپنی روح کی گہرائیوں سے۔ حمد کا لفظ خوبصورت احساسات کے لیے بولا جاتا ہے، بولنے کے ساتھ اپنے اندر یہ احساس محبت ڈال لیں۔ ارشاد ربانی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ غور کریں، ہم ایک بیج زمین میں بوتے ہیں اور وہ بیج زمین میں جڑیں نکالتا ہے، پھر کونپلیں نکلتی ہیں، پھر اس پودے پر دانے نکلتے ہیں اور وہ دانے ہماری خوراک بنتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم بیج تو بوتے ہیں لیکن کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس میں سے پودا اگا سکیں؟ پودا وہی اگتا ہے جس کو اللہ کا حکم ہوتا ہے، ورنہ بہت سارے بیج کیڑوں کی خوراک بن کر ختم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، وہ کیسے کیسے سہولت پیدا کرتا ہے اپنے بندے کے لیے، اس سے بڑھ کر کون ہے تعریف کے لائق؟ رب کا مطلب ہے پالنے والا، پالنے والا وہ ہوتا ہے جو ہر طرح کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ العالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کا، عالم ایک جہان ہوتا ہے اور عالمین تمام جہان ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اگر 20 مہمان بغیر بتائے اچانک آ جاتے ہیں نا تو ایک ٹائم کے کھانے کا انتظام کرنے میں ہمیں پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور ہم ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، کتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی جن کو وہ پالتا ہے، سمندروں میں، پہاڑوں کی تہوں میں، ہواؤں میں، آسمانوں میں، وہ پتھر میں کیڑے کو رزق عطا کرتا ہے، اور وہ ایک ویل مچھلی تک کو جس کی ایک دن کی خوراک کئی ٹن ہے، اس کو خوراک عطا کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ تو کیا ہمارا رب تعریف کے قابل نہیں ہے؟ یقیناً ہے، صرف اور صرف ہمارا رب ہی تمام کی تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ اب میزان کو بھرنا ہے یا خالی رہنے دینا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم جب کوئی خوبصورت چہرہ دیکھتے ہیں یا کسی کی نیلی آنکھیں دیکھتے ہیں یا کسی کے سنہرے بال دیکھتے ہیں تو کیا خیال آتا ہے؟
یہی نا کہ کتنا خوبصورت ہے، ہم اس بندے کی تعریف کرتے ہیں اور وہ اس تعریف کو اپنا حق سمجھ کے وصول کرتا ہے۔ اسی طرح ہم کسی جگہ جائیں، وہاں خوبصورت مناظر ہوں، خوبصورت آبشاریں ہوں، پہاڑ ہوں، پھول ہوں، تو ہم تعریف کریں گے، واہ سوات تو بہت خوبصورت ہے، ہم علاقے کی تعریف کریں گے۔ اصل میں یہیں پہ ہم غلط ہیں، اور یہ ہماری رب کے ساتھ تعلق کی کمزوری کی نشانی ہے۔ جب ہمارا تعلق مضبوط ہوگا نا اپنے رب کے ساتھ، تو ہم کسی انسان کی خوبصورتی یا کسی منظر کی خوبصورتی دیکھ کر ان کو بنانے والے کی تعریف کریں گے، اپنے رب کی تعریف کریں گے۔ ایک اور بڑی عام سے مثال میرے دماغ میں آ رہی ہے، اگر ہم کوئی بڑی خوبصورت بلڈنگ دیکھیں تو کیا ہم جا کر اس کی دیواروں سے کہیں گے واہ آپ کتنی خوبصورت ہو؟ نہیں نا، بلکہ ہم کہیں گے بنانے والے نے بہت خوبصورت بلڈنگ بنائی ہے، وہ یقیناً بہت اچھا بلڈر ہے۔ ہم انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے لیے ان کے مالک کی تعریف کرتے ہیں، اس کو تعریف کے قابل سمجھتے ہیں، لیکن جاندار چیزوں اور قدرتی نظاروں کو ہم کتنا غلط ریلیٹ کرتے ہیں۔ غلطی ہماری ہے اور اس کو ہم نے سدھارنا ہے انشاءاللہ تعالی۔